السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، چونکہ رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں لوگوں کا قرآن پاک مکمل ہونا شروع ہو چکا ہے، تو اسی متعلق سے لوگ بہت سارے اہم سوال کرتے ہیں۔ تو آئیے ان سوالوں کے آج جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ لوگ سوال کیا کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ قرآن جو تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، کیا احادیث کریمہ میں اس کے مقبولیت کا اس گھڑی کو بتایا گیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جو قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا محو مستغرق ہو جاتا ہے اور وہ دعا کرنا باضابطہ طور پہ بھول جاتا ہے یا اس کی دعا رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بھی، اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ دیکھو، کیونکہ اس نے دعا باضابطہ طور پہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات ہونے والی ہے، جو بعد میں وہ جو دعا کرنے والا تھا، چونکہ قرآن کی تلاوت کرنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ باضابطہ طور پر اس نے وہ دعا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ جو وہ دعا کرنے والا تھا اس کو بغیر دعا مانگے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اپنے کسی مرحومین کو بخشیں گے تو کیا اس کا ثواب اس کو پہنچے گا؟ دیکھیے، بہت سارے حضرات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہے اس کا ثواب جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو پہنچے، اور جب وہ اس کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے، یہ خواہش لے کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو مکمل کرتا ہے کہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحومین کو پہنچے، تو انشاءاللہ آپ کا ثواب آپ کے جس مرحومین کی بھی آپ دعا کریں گے، خواہش کریں گے، اس تک وہ پہنچے گا، اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا اور ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو یہ فائدے کا سودا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے یہ خواہش کر لیں، یہ دعا کر لیں کہ اللہ میں نے جو یہ پڑھا ہے اسے قبول فرما لے، تو یہ آپ کا ڈاٹا سیو ہو گیا۔ آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ پھر آپ چاہیں کہ یا کسی نے کہہ دیا کہ مجھے قرآن پاک چاہیے، میرا فلاں مرحومین کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے نام سے کوئی قرآن پڑھ دیجیے، تو آپ اسے باضابطہ طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں دن قرآن پاک مکمل کیا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس کا ثواب ان کے نام پہنچوا دیجیے یا آپ اپنے سے بخش دیجیے۔ تو پہنچتا ہے مردوں کے نام، مرحومین کے نام، جس مرحومین کے نام۔ اور رمضان شریف میں تو پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک قرآن پڑھنے کا 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ تو ضرور اپنے اس میں جو ہے قرآن پاک میں آپ بھی ثواب اٹھائیں اور اپنے مرحومین کو بھی ثواب پہنچائیں۔ دیکھیے، آپ جو پڑھیں گے تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگا، بلکہ ان کو پہنچائیں گے تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ہوگا۔ تو چلیے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے؟ قرآن بخشنا آج لوگوں نے اسے بہت جو ہے بڑا کام سمجھ لیا ہے۔ قرآن کو بخشنا کسی مرحومین کے نام، کسی باپ دادا کے نام سے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے قرآن پاک مکمل کیا اور پھر یہ دل میں خواہش کیا کہ اے اللہ، میں نے جو پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اسے اپنے جو ہے میرے اس مرحوم تک جس کا نام لیں گے اس تک اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ تو یہ قرآن بخشنے کا آسان طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگ دعا میں قرآن جیسے میلاد شریف یا فاتحہ خوانی کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ، میں نے جو پڑھا ہے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور تمام انبیاء کی بارگاہ میں، اسی طریقے سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء اعظام اور
औलियाए कामिलीन तमाम मोमिनीन मोमिनात को पहुँचाते हुए या अल्लाह इसका सवाब मेरे फला मरहूमीन को पहुँचा दे। ये भी तरीक़ा है। इससे क्या होगा कि आप जितने भी लोगों का नाम लेंगे, एक तो अल्लाह के रसूल का नाम आ रहा है, उनकी आल औलाद का नाम आ रहा है, और कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम का नाम आ रहा है, शुहदा सालिहीन बुजुर्गान दीन तमाम औलियाए किराम का नाम आ रहा है, यहाँ तक कि तमाम मोमिनीन मोमिनात को। तो अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, इन आपका इस एक कुरान का पढ़ा हुआ सवाब उन सब को भी पहुँचाएगा, और आप जिसके नाम से कर रहे हैं उसको भी पहुँचाएगा, और आपको भी उसका सवाब उतना ही होगा। तो ये कुरान पढ़ने वाले की फजीलत है। कुरान पढ़ने का सवाब आप चाहे कितने लोगों को पहुँचा दे, सबको उतना ही सवाब मिलेगा, किसी के सवाब में कमी भी नहीं आएगी। तो ये बहुत अहम सवाल था, मैंने आपको बता दिया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुरान की तिलावत करते वक्त जो सजदा आता है उसका करना कैसा है। देखिए, बहुत सारे लोग कुरान की तिलावत तो करते हैं लेकिन उसको सजदे का इल्म नहीं होता। याद रखिए, कुरान पाक की तिलावत में 14 सजदे आते हैं, और उस 14 सजदे को करना वाजिब है। नहीं करेंगे तो वाजिब का गुनहगार होगा, वाजिब छोड़ने का गुनाह होगा। तो इसी तरीके से याद रखिए कि आप ध्यान में रखिए कि जहाँ पे आपका सजदा आया फ़ौरन जो है वहाँ पे सजदा करने का तरीका यही, आप पढ़ते पढ़ते जहाँ पे बैठे हैं उसी जगह बैठे बैठे आप जिस तरीके से सजदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, और 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहें और अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं, फिर से तिलावत शुरू कर दें। और अगर इस तरीके से नहीं कर पाए, कुरान तिलावत मुकम्मल हो गया, अब आप जो है 14 सजदा आपको करना है, तो आप सीधे जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधने के लिए खड़े होते हैं उसी तरीके से खड़े हो जाएं, हाथ नीचे रखें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में चले जाएं। हाथ को उठाना नहीं है बल्कि सीधा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, और 3 बार सुबहान रब्बियल आला कह करके अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं। जिस तरीके से कायदा में बैठते हैं या दोनों सजदे के दरमियान में बैठते हैं उसी तरीके से बैठ जाए, और फिर बैठने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। इसी तरीके से आप 14 सजदा अदा कर लीजिए। तो ये 14 सजदा करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे बख्शा जाता है वो भी आपको बता दिया है। बख्शना कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों तरीकों में से कोई भी तरीके से आप बख्शेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब पहुंचेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न और कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके से दीनी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।